گری چمکاتا باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع زائر طیبہ روزے پہ جا کر زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا رو رہا ایک غم کا مارا عرض کرتا ہے تجھ سے بیچارہ عرض کرتا ہے تجھ سے بیچارہ میری بھی حاضری کی دعا میری بھی حاضری کی دعا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تشریف رکھیں دوستو قبلہ صاحبزادہ غلام بشیر صاحب دے یاد تازہ ہو گئی بہت خوبصورت اور احسن انداز علمی روحانی بات سنیا جڑے شانہ والے کل جانہ دے بادشاہ تشریف لے آئے آپ کسی مہم تو واپسی جلوہ گر ہوئے اور ایک صاحب نبی پاک دی بارگاہ حاضر خدمت ہو کے عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لایا آپ دا دین سکھن آیا مکمل مینو دین سکھا دو اور دو جملیاں دے وچ دین سکھا دو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا پورا دین دو جملیاں دے وچ ارشاد فرما دیتا سرکار نے فرمایا طاعت لامر اللہ و شفقت لخلق اللہ سرکار نے فرمایا جس رب نے پیدا کیتا ہے او دے حکماں نوں منیا جائے اور جڑی او دی مخلوق ہے او دے نال پیار کیتا جائے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل جہانہ دے بادشاہ آپ ایک جگہ تو گزرے آپ نے دراز گوشت دے نتھنے تے ضرب دا نشان دیکھیا اور خون بہ رہا ہے سرکار نے فرمایا پتہ کرو کس نے اس گدے نو ضرب لگائی اور زخمی کیتا ہے
سرکار نے فرمایا جس نے اس نو زخمی کیتا ہے اس نو دس دو کہ اس نو جنت دی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ جڑے کل جہانہ دے بادشاہ آئے، شفقت تقسیم فرمانے واسطے آئے، محبت تقسیم فرمانے واسطے آئے، اگر وہ جانور تے کوئی ظلم کرے تو جنت دی خوشبو نہیں پائے گا، اور امتی ہو کے امتی دے ظلم کرے، امتی دے نال زیادتی کرے۔ حضرت اقبال جس وقت پڑھ دے سن نا، آپ فرماندے نے میں ایک دن پڑھ کے گھر آ رہے تھے، ایک نہ منگنے والا میرے پیچھے لگ گیا، کہندے نے اس وقت جوانی سی، کہندے نے وہ منگدا ہے، میں اس نو کہندا معاف کر، لیکن او دے اسرار دی وجہ نال میں ایک نہ تھپڑ رسید کر دیتا او دے چہرے تے۔ جس وقت میں گھر پہنچیا تے میرے والد صاحب اتفاقاً دیکھ رہے سن، وہ بہت روئے، بڑے ہی روئے، کہنے لگے اقبال تو کی کیتا ہے؟ کہنے لگے ابا جی تسی کیوں روندے پے ہو؟ ایک منگن والا سی منہ تے مار دیتی، کی ہویا؟ فرمان لگے اقبال تو تے منگن والا کہنا ہے نا، کل قیامت والے دن اگر نبی پاک نے پوچھ لیا تیرے بیٹے نے میرے امتی دے چہرے تے کیوں ماریا، کی میں جواب دا مانگا؟ دوستو کوشش کریے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کل جہانہ دے بادشاہ، آپ جلوہ گر نے، صحابہ دا مجمع، اہل بیت دے افراد بھی موجود نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مینوں تواڈے چ مبعوث کیتا گیا، مبعوث فرمایا گیا، تسی اس وقت نفرت وچ بٹے ہوئے سو، تسی دنگا کر دے سو، فساد کر دے سو، لیکن میں آ گیا، محبتاں آ گئیاں، امن آ گیا، اتفاق ہو گیا، پیار ہر پاسے۔ صحابہ جس وقت تسی مینوں بظاہر نہیں پاؤ گے تسی اس طرف نہ لوٹ جانا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے یوم ولادت دی خوشی منان والے جتنے بھی دوست سنگی بیلی آئے ہو، یاد رکھنا آپ علیہ السلام نو راضی کرنے دا طریقہ ہے کہ باہمی محبت، امن، اور سب تو بڑھ کے اس دور دے وچ سنگیو بیلیو جس چیز دی سی سانو حفاظت دی ضرورت ہے، وہ عقیدے دی حفاظت دی ضرورت ہے۔ اپنے عقیدے نو بہت بڑے مان نال کیا کرو، اسی الحمدللہ سنیاں، سینہ تان کے کیا کرو۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس نے اہل سنت تو روح گردانی کرنے دا ارادہ کیتا وہ دے ایمان وچ خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ اہل سنت تو ہٹ کے میں ولایت دے مدارج طے کراں، ولایت دا حصہ صرف اور صرف اگر ہے تے اہل سنت وچ ہے، ولایت دا کسی نو حصہ ہی نہیں دیتا گیا۔ کوشش کر کے کسے بھی یاد رکھو، اج کل ساڑھے سٹیجاں دے بھی بڑے معاملات مختلف ہو گئے، آنے والے بھی پریشان ہوندے نے کہ شاید کوئی ایک دم کوئی فتنہ نہ نکل آوے۔ یاد رکھنا حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک عقائد نقل فرمائی اور آپ نے فرمایا اگر تسی اس طرح کرو گے تو بد عقیدگی کو بچ جاؤ گے۔ آپ اسی علماء کو سنتے ہو کہ جڑا پورا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام آپ دے پیروکار جڑی بڑھیا اماں اس نے عرض کی تھی، آپ نے فرمایا نا طوفان آنے والا ہے، اماں تسی بھی نال چلنا، کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ انہوں نے کہا حضور پھر میرے پیغام بھیج دینا جدو طوفان آن لگے۔ طوفان آیا، کسی حکمت دی وجہ نال خبر نہ دیتی گئی، ادھر ان پیروکار اور محبت والی ہے تے کٹیا دے وچ رہ رہی ہے، ادھر حقیقی بیٹا ہے، لیکن کہہ دیتا گیا کہ اے نوح تاڑے اہل دے وچوں ہی نہیں، اے آج نہیں بچ پائے گا، بیٹا ہو کے ہلاک ہو گیا۔ جس وقت طوفان ختم ہویا آپ نے فرمایا پتہ کرو بڑھیا اماں دا، جس وقت بڑھیا اماں دی خبر لین گے تو بڑھیا اماں نے پتہ ہے گو کی کیا، جی چلیے طوفان آن والا ہے، تیاری بالکل میں تیار ہوں۔ اور کیا جی طوفان آ کے گزر بھی گیا ہے؟ وہ کہنے لگے میں نے تو خبر بھی نہیں ہوئی، کیسا طوفان آیا گزر گیا۔ حضور داتا صاحب فرماندے نے کہ جس طرح بڑھیا اماں دی نظر اللہ کریم تے سی اور اپنے پیغمبر تے سی، یک سوئی سی، انہوں پتہ ہی نہیں لگا کہ طوفان آیا اور گزر گیا ہے۔ فرماندے نے اے امتی اے جڑا دور آ رہا ہے نا، اس دور دے وچ اگر تو بچنا چاہنا ہے ادھر ادھر نہ دیکھی، کسی پروفیسر وال نہ پجی، کسی اور مرکز وال نہ پجی، کسی اور خطیب وال نہ پجی، کسی اور ممبر وال نہ پجی۔ تینوں اگر دیکھنا ہے اور تینوں نجات دا طریقہ تو میں
علی جویری دسدا ہے اور سید دسدا ہے. اج سیداں دا بھی بڑا معاملہ ہے نا. یاد رکھو حسنی سید انہوں نے کہا ہاں اگر تو اپنا عقیدہ بچانا چاہنا ہے تو پھر بڑھیا اماں دی طرح ادھر ادھر نہ دیکھ بلکہ صرف گنبد خضرا شریف دی طرف دیکھ. بس جس وقت تو ادھر دیکھیں گا نا تیرے سارے معاملات ہی حل ہو جانے. تینوں اتھو اے نہیں ملے گا کہ صاحبزادیاں دی تعداد اینی ہے. تینوں اے نہیں ملے گا کہ وہی انہوں اس جگہ تے رکھنا ہے اس جگہ تے 1400 سال بعد کوئی ونڈ نہ نبی پاک ونڈ کر گئے. جو انہوں نے فرمانا سی وہ فرما کے پورا مکمل سانو دین دے کے چلے گئے. آج 1400 سال بعد کوئی سانو دین اور حضرت سلطان العارفین آپ واضح فرما گئے. آپ فرماندے نے او دی ذات قدیم ہے انہوں جدید آنکھ نال نہ دیکھی. او دی ذات قدیم ہے انہوں قدیم آنکھ نال ویکھی. او دی ذات قدیم ہے او دے نغمات قدیم نے وہ جدید کرنا نال نہیں سنے جا سکتے. ایسے واسطے دیکھیں مختلف گلاں آج کل جڑیاں نکل رہی ہیں میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. حضرت نے بڑا سونا سانو رنگ دے دیتا. بس وہ رنگ اللہ تعالیٰ سانو نصیب ہو جاوے. اور سنگیو بس میں ایک کہاں گا الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت ہاں. اسی صحابان بھی انہاں دی بھی عظمت نو سلام کرن والے ہیں. آپ دی صاحبزادیاں دی عظمت نو سلام کرن والے ہیں. اہل بیت دی بھی عظمت نو سلام کرن والے ہیں. جنہ دی نسبت نبی پاک دے نالے سارے ساڑی اکھاں دے تارے نے ساڑے سر دے تاج نے. ہمیشہ ہی دے اتے زندہ رہنا ہے. ادھر ادھر بٹن دی ضرورت نہیں. کوئی کہے ہاں ایک اے بھی یاد رکھنا ہے خانقاہی ذمہ داری دی حوالے نال میں گل کر رہا. کوئی یہ گل کرے یار میرے پیر صاحب انج نے میرے پیر صاحب نے یہ کیتا ہے. یاد رکھنا کوئی پیر کوئی فقیر کوئی ملا نمونہ نہیں. نمونہ ہے تے نبی پاک دی ذات نے. اگر کوئی ڈی ٹریک ہو رہا ہے تو اسی چھوڑ دو. تانوں یہ نہیں پوچھا جائے گا تو وہ دے پیچھے پوچھا جائے گا میرے حبیب دی سیرت اپنا کیا ہے میرے حبیب نو من کے آئے ہو بس ٹھیک ہے. جڑا آپ نو منے انہوں پیر منو. جڑا آپ دا رستہ چھوڑے وہ کدا پیر ہے. وہ تے پیر دے رنگ کوئی شیطان ہو سکتا ہے. نیریاں شیف والے حضرت صاحب دے کول بڑے حضرت صاحب دے کول ایک سنگی آیا کہنے لگا حضور آج کل پیر چور بڑے ہو گئے نے. پیر بڑے چور ہو گئے نے. آپ مسکرا کے فرمان لگے اللہ والے غصہ نہیں کر دے. آپ مسکرا کے فرمان لگے ہو پلیا پیر نہیں چور ہوئے چورانے پیران والے لباس پالے نے. پیر کس طرح چور ہو سکتا ہے جڑا اس رستے تے چلان آلا ہوئے. دوستو بس یاد رکھو جڑے پہلے کھرے سن وہ آج بھی کھرے ہی نے. جڑے پہلے کھوٹے سن نا وہ آج بھی کھوٹے ہی نے. یاد رکھو الحمدللہ الحمدللہ. میں ایک ربائی سنا دوں اگر تسی سنو گے ذرا انہوں عظم کرنا پہے گا. ویسے سلطان العارفین دی ربائی ہے تے مدینہ پاک واللو ہی آپ نے فرمایا عقیدہ کاکا نہ کرو نا کاکا نہ کرو کاکا نہ کرو. میں نے وہ بڑا یاد آندا ہے کہ جڑا حضرت امام صاحب آپ نے بچے نو فرمایا سی نا کاکا پھسلے نے دھیان نال ذرا تے پتہ ہے بچے نے کی کیا حضرت جی مینوں چھڈو اپنا فکر کرے ہو میں پھسلیا تو میں ہی پھسلاں گا تسی پھسلے تو امت پھسلے گی. انہاں نو غور کرنا چاہیے جڑے پھسلن دے وچ پھسل رہے نے انہاں نو پتہ ہی نہیں پیچھے کتنے نے. اپنا نہیں حساب دے سکتے. ارانی تم من تے لیریاں تے نہ جان ڈالر تے نہ جان یورو تے نہ جان ختم ہو جانے لی چیز ہے. سب تو بڑی دولت غلامی مصطفیٰ. آپ نے قبول فرما لیا کہا سانو کا دی ضرورت ہے. ہاں سانو کسی چیز دی ضرورت نہیں. سلطان العارفین آپ دے دور چ فتنہ ہوئے گا نا آپ فرماندے نے نہ میں سنی نہ میں شیعہ. میں تن پہلے کہ ذرا آزماں درست ہونا چاہیے پھر مزہ آئے گا. نہ میں سنی نہ میں شیعہ میرا دوہاں تو دل سڑیا ہو کئی من تارے تر تر آ رہے تے کوئی پار کنارے چڑھیا ہو صحیح سلامت چڑھ پار گئے باہو جنہ مرشد دا لڑ پھڑیا ہو. یعنی رسول پاک دے جڑے ہو گئے او کامیاب او کامیاب او کامیاب او کامیاب. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. بار الہ ساڑے مختصر جی حاضرینو اپنی بارگاہ قبول فرمانا نبی پاک دی بارگاہ وچ پیش کر دیں قبول فرمانا. آپ علیہ السلام دے نالین پاک دا صدقہ بار الہ نبی پاک دے والدین کریمین دی بارگاہ وچ پیش کر دیں قبول فرمانا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے جمی انبیاء، جمی اہل بیت، جمی صحابہ کرام، جمی اکابرین امت، جمی سلاسل دے فقراء دی بارگاہ وچ پیش کر دیاں قبول فرمانا، جنہاں دے واسطے بظاہر کوئی بھی ہاتھ اٹھانے والا نہیں، بحالت ایمان دنیا چھوڑ گئے، انہاں دے ارواح نو بھی پیش کر دیاں قبول فرمانا بار اس نشست نو ساڑھے سب واسطے ذریعہ نجات بنانا، اس نشست دی برکت نال ساڑھے سب تے ماضی تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمانا، سانو سب نو صراط مستقیم تے چلنے دی توفیق عطا فرمانا، اس نشست دی برکت نال ساڑھے سیاہ دلاں نو روشن فرمانا، ساڑھے سخت دلاں نو نرم فرمانا، ساڑھے دور گئے دلاں نو قریب فرمانا، ساڑھے بیگانے دلاں نو یگانگت عطا فرمانا، ساڑھے بے نور دلانو نور معرفت نال منور فرمانا، جو دنیا دی محبت ہی ساڑھے دل مردہ ہو چکے، رب کریم اپنی محبت، حبیب کریم دی محبت اور پیر و مرشد دی محبت نال دوبارہ زندگی عطا فرمانا، بار الہ سانو سب نو موت تو پہلے موت دی تیاری دی توفیق عطا فرمانا، سانو فکر آخرت عطا فرمانا، جتنی دیر زندگی منظور ہے رب کریم سانو سب نو اپنی رضا عطا فرمانا، کل قیامت والے دن قبرہ جو اٹھیے آپ علیہ السلام دی شفاعت کبرہ نصیب فرمانا، ساڑھے سب دا حشر و نشر نبی پاک دے نورانی اور پیارے قدمین شریف اینچ فرمانا، بار الہ جتنے بھی دوست آئے نے جو آ کے چلے گئے، جو آنے دا ارادہ رکھ دے سن نہیں پہنچ سکے، سب تاڑی بارگاہ وچ حاضر نے، اللہ کریم سب تے نظر رحمت فرمانا، جو ساڑھے کو لوگ غائب نے اور تاڑی بارگاہ وچ حاضر نے، بار الہ سب دی کامل مغفرت فرمانا، بار الہ جتنے بھی روحانی طور تے بیمار نے، جسمانی طور تے بیمار نے، سب نو شفاء کلی عطا فرمانا، بار الہ آقا کے قدموں پہ قربان ہو کے الہی مرے ہم مسلمان ہو کے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم